میں جب یہاں آیا تھا تو 500 روپے تنخواہ تھی امام کی. اس زمانے میں 500 بہت بڑی تنخواہ تھی. استاد محترم مولانا بدیع الزمان صاحب سوسائٹی میں امام تھے، ان کی 350 تنخواہ تھی. حضرت الاستاذ مولانا مصباح اللہ شاہ صاحب تینٹی میں امام تھے، 250 روپے تنخواہ تھی. مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب کی 375 روپے تنخواہ تھی ریاض مسجد دہلی سوسائٹی مرکلٹائن میں. سب مجھے پتا ہے. مفتی ولی اسد سے مفتی اعظم، رئیس الافتاء، شیخ الحدیث، صدر مفتی 500 روپے تنخواہ بنوری ٹاؤن میں، اور ہمیں 500 یوں آرام سے ملتی. بہت بڑی تنخواہ تھی، سنبھلتی نہیں تھی. تو یہاں محلے کے ایک آدمی نے مجھے کہا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے میں گاڑی لاؤں گا اور آپ کے کمرے کی سیدھ میں کھڑی کر کے آپ اس میں بیٹھ جائیں، میں گھر لے کے جاؤں گا. کھانا ساتھ کھائیں گے اور پھر میں اور آپ گھر والی آپ سے قرآن شریف پڑھیں گے. میں نے کہا کہ ایسا نہیں، آپ عشاء کی نماز پڑھ کر کے یہی مصلی پر مجھ سے سبق پڑھیں گے، یا اگر کوئی عذر ہے تو کمرے میں آ جائے. میں جاؤں گا نہیں، نہ مجھے رات کا کھانا کھانا ہے، نہ مجھے اتنا شوق ہے. قورمے اور بریانیوں کا کوئی شوق نہیں. کوئی دال وال شوربہ تھوڑا سا مل جاتے وہ بہت ہے. کہنے لگے جتنی تنخواہ آپ کو پورا مہینہ گزارنے کے بعد ملتی ہے 5 نمازیں اور جمعہ پڑھا کر کے، اس سے زیادہ میں دوں گا. میں نے کہا اگر 1000 بھی دو گے واللہ العظیم آپ کے دروازے تک نہیں جاؤں گا. کہنے لگے یہ کیوں؟ میں نے کہا یہ 500 جو میں لے رہا ہوں یہ ہمارے علماء اور بزرگوں کے طریق کے مطابق ہے، اور وہ جو مجھے لے جا کے دے رہے ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے خلاف کا طریقہ ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ کام نہیں کیا. میں اپنے اکابر و بزرگوں کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا. پیسوں پہ لعنت بھیج. وہ بڑا خفا ہو گیا اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ پختون آدمی ہے، ایسے ہی ناحق ڈٹتا ہے اور عزت کرتا ہے. گھر جا کے اس نے گھر والی کو پورا قصہ سنایا. عجیب بات یہ ہے کہ ان کی عورتیں ان سے زیادہ عقل مند اور تابعدار اور دین کی انتہائی فرمان بردار ہے. اس نے کہا کیا ضرورت ہے مولانا صاحب کو تنگ کرنے کی، جو بات انہوں نے کہی اس طرح کر لے. کہا کیا کروں؟ کہا ٹفن میں کھانا بھر کے دوں گی، حضرت کے کمرے میں رکھے اور مصلی پر سبق پڑھ لیں، گھر پہنچ کر کے آپ مجھے پڑھا لیں، اور جو پیسے آپ ان کو دے رہے ہیں جو پہلے سے نیت کی یہ وہی دینے پڑیں گے. اس نے کہا کہ نہیں وہ پیسے نہیں دے. لے نہ لے دینا پڑے گا. کیا خدا ہے. اس نے اگلے دن آ کے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں کھانا یہی لاؤں گا اور سبق پڑھ کے پھر کمرے میں جا کے ساتھ کھائیں گے. میں نے ٹھیک. جب مہینہ پورا ہو گیا مجھے 1000 روپے دیے. میں جانوں 1000 روپے اس زمانے میں 1 لاکھ کے برابر. 32 روپے کی جلالین کی دونوں جلدیں، 128 روپے کی ہدایات چاروں جلدیں، 100 روپے کی بخاری، 100 روپے کی دونوں مسلم. یہ خریداری دیکھو. بالکل اعلیٰ نسخہ حلب اور حمص کا چھپا ہوا شامی 10 جلدوں میں آئی تھی 300 روپے کی. عقیدۃ الاسلام مولانا انور شاہ صاحب کی 6 روپے کی. مرقات الطارم تقریباً 4 روپے کی. معارف السنن مکمل اور معارف القرآن کی 8 جلدوں 125 روپے. اب میں جو 1000 روپے کا نوٹ جیب میں ڈال کے جیب پہ ہاتھ رکھ کے کمرے میں جا رہا تھا کہیں اڑ نہ جائے ویسے نہ نکلے گئی. کہیں وہ تھوڑا سا یہاں اٹک گیا. میں نے فوراً دبایا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو. یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اگلے مہینے میں پھر دے گا. استغنا کی برکات دیکھو. سبق یہی ہو رہا ہے، کھانا ادھر آ رہا ہے، پیسے تیار مل رہا ہے. یہ آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ ابتداءات مشکل ہوتی ہے، ڈرنا نہیں. خوب بزرگوں کے طریق پہ رہو. دنیا اور دنیا کی چیزیں تو خس و خاشاں کہ ہمارے پیچھے پیچھے آئے گی. اور یہ توکل کا سبق ہے، اس کو مضبوط اور تسلی سے پڑھ لو اور آزماؤ نہیں، اس کو فارمولہ بناؤ.
آزمائش چھوڑو، اس کے نتائج بڑے خوشرنگ ہوں گے انشاءاللہ. دیو پیسو تو ٹنگ نہیں چار خوانے پیسے رہا دی اور منڈے کی اور بس